الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی محکم کتابہ المبین القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سلام بحضور خیر الانام۔ ایک رنج بپے رائے زر کیوں نہیں جاتا، ایک رنج بپے رائے زر کیوں نہیں جاتا، کشکول ہوس ہے تو یہ بھر کیوں نہیں جاتا، وہ آئینہ روح ہے تو میرا روپ دکھائے، وہ آئینہ روح ہے تو میرا روپ دکھائے، میں اس کے مقابل ہوں سنور کیوں نہیں جاتا، جب روح سے کہتے ہو لبیک حسینہ، جب روح سے کہتے ہو لبیک حسینہ، دربار میں کیوں جاتے ہو سر کیوں نہیں جاتا۔ اللہ اکبر۔ نویں دی شروع ہو گئے، چند آگے ہے، کل 10ویں ہے۔ صبح بھی ایک گل کر کے آیا، اس پیغام نو ایک اور انداز دے وچ دہراونا چاہنا۔ اس دے واسطے میں سورہ نحل تو 2 آیتاں تلاوت کیتیاں۔ اللہ اپنے پاک کلام میں فرمائندا ہے وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہ، اے مصطفیٰ تیرے تو پہلے بھی اساں صرف مرداں نو رسول بنائے۔ قرآن دے لفظ ہیں نوحی الیہم، تے اسی انہاں دے پاسے بھی اوویں ہی وحی کیتی ہے آئی جویں تیرے پاسے وحی کردے ہیں۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اللہ فرمیندا پہ قریشیاں نو، مکے والیاں نو، مدینے والے نو، اگر تانوں اس گل دا نہیں نہ پتا ذکر والیاں کول پوچھو، جنہاں نو تجربہ ہے پہلے رسولاں دا، انہاں دی کتاباں دا، انہاں کول پوچھو کہ میں ہمیشہ مرداں نو رسول بنینا تے جنہاں نو رسول بنینا انہاں تے وحی کرنا ہا، بالبینات والزبر، بینات عطا کرنا، وہ بالکل واضح کر دین ایمان کی شے ہے، ایمان کس تے لے آونا ہے، اے میرے رسول بالکل واضح کر دیندے ہیں۔ والزبر تے زبر لے کے آمدن، بعض اوقات صفحے اتارنے آئے انہاں تے، صحیفے اتارنے آئے، وہ صفحے ورکے لے کے بھی آمدن۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، کہ اے مصطفیٰ اسی ایک قرآن جڑا ذکر ہے تیرے تے اس پر نازل کیتا ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ تو لوگاں نو بیان کر دے میں، لوگاں نو سمجھا دے میں کہ انہاں تے لتھا کی ہے۔ یعنی اللہ نو پتہ ہے کہ لوگ اتنی بڑی چول ہیں کہ اگر بیان کرن واسطے مصطفیٰ نہ آوے، اندے معنی دسن واسطے مصطفیٰ نہ آوے تو انہوں نے پتہ ہی نہ لگے انہاں تے نازل کی ہوئے ما نزل علیہم، انہوں نے پتہ ہی نہ لگے لوگاں نو نازل کیویں ہوئے کہ کی نازل ہوئے۔ اس پر تیرا کام ہے، تیرا کام ہے لتو بینا للناس، تو بیان کر، تو واضح کر دے، تو کھول دے، تو اندے معنی لوگاں تک پہنچا دے۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، کاش کہ ساڈی اس گل تے لوگ غور کریں۔ یہ ہے سورہ نحل۔ علم، علم دی کتاب دے 2 ہی باب ہیں، ایک باب نو اسی آنے ہیں تحصیل، دوے باب نو آنے ہیں بیان۔ علم حاصل کرنا تے علم دیمنا، یا دوے معنی ہے چاک لو، علم لمنا تے علم دیمنا۔ جیڑا لمن دا علم ہے انہوں آنے تحصیل، حاصل کرنا،
تے جیڑا اگاں پہنچاون دا باب ہے انہوں آدھے بیان لتو بینا للناس. اللہ تعالیٰ یہ گل کرتا ہے علم دی تحصیل دے باب دے وچ جدید انسان کو ایک بڑی کرٹیکل مسٹیک، ایک بڑی کلیدی غلطی ہوئی. وہ ہے علم دی تعریف نو جدید انسان نے محدود کر دیتا ہے. جدید ذہن نے علم دے ہدف، علم دے نصب العین، علم دے آبجیکٹو بہت چھوٹے کر دیتے ہیں. یہ ساری جدید دور دی سب کو بڑی غلطی ہے تے سب کو بڑی جہالت ہے. علم دا ہدف صرف مخلوق رہ گئی تے خالق جڑا مخلوق دا پیدا کرن ہوئے کرن والا ہے جدید علم وچ اوندا ذکر ہی کوئی نہیں. یعنی جتنا بھی مخلوق دے نال ساڈی معرفت ودی پئی ہے اتنی ساڈی خالق دے نال غفلت ودی پئی ہے. سارا زور ہے مخلوق نو سمجھ جاواں، مخلوق نو سمجھیا، سمجھ کے کتاباں لکھیاں، کتاباں کٹھیاں کیتیاں، انہاں دا نام علم رکھ دیتا. گلی گلے دے وچ محلے دے وچ شہر دے وچ سکول کھل گئے، کالج کھل گئے، یونیورسٹیاں کھل گئیاں، بچیاں داخلہ لے گیا، سانو لگیا اسی تعلیم یافتہ ہوندے پئے. لیکن جا کے ویکھو وہ کی پڑھیں دے پئے. انہاں دے سلیبس کدی سٹڈی کرو، اکنامکس دا، فزیکل دا، فزکس دا، کیمسٹری دا، میڈیکل سائنس دا، لٹریچر دا، ان دی توجہ ہی ساری علم دی مخلوق تے. تمام توجہ اسباب تے ہے تے جیڑا خالق کی اسباب ہے ان دا نام ہی کوئی نہیں. انہاں پوری یونیورسٹیاں دے وچ، پورے کالجز دے وچ، پورے سکولاں دے وچ یہ کام ہے کہ خالق کے اسباب تو غفلت ہے تے اسباب دے پاسے رغبت ہے. یہ ساڈا المیہ ہے. حالانکہ علم بھی جڑا ہے یہ بھی رب نے سانو سکھایا ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. قلم دے ذریعے پروردگار نے ہی علم دیتا تے پھر اج دا انسان ایک نویں ڈگر تے ٹر پیا. اس نے علم نو استعمال کرنا شروع کر دیتا رب دے انکار واسطے. پہلے تو خالق دا ذکر ختم کیتا اپنے کورسز دے وچوں تے پھر اگر کدائیں کو رہ گیا ذکر اونوں کاؤنٹر کرن واسطے دو علم آئے. ایک نو اسی آنے ایتھیزم، ایک نو آنے ایگنوسٹسزم. ایتھیزم کی ہے اللہ ہے ہی کوئی نہ. ایگنوسٹسزم کی ہے مینوں اللہ دے بارے کوئی واضح ثبوت نہیں لگتا. جی میں سامنے شاہ صاحب بیٹھے نہیں بیٹھا ہوئے تو مننا نا، جنوں چھو لواں، جنوں ویکھ لواں، جن نال گل کر لواں، جن دی گل سن لواں. تے اگر انج کوئی نہیں تو میں آنا کہ نہ میرے اس گل دے نال بحث ہے کہ اللہ ہے یا نہیں. میں آنا اللہ تے ہون دی بحث ہی کوئی نہیں. جیڑی چیز مینوں سمجھ نہیں نہ ہوندی میں انہوں مننا ہی کوئی نہیں. اینوں آندے ایگنوسٹسزم. تے کیوں بند کر دیتے نے سارے پکھے؟ اچھا ٹھیک ہے. اے آج دی کہانی نہیں، انسان پہلے بھی کوشش کرتا رہے، ہونے کوشش ذرا سسٹمیٹک ہو گئی ہے، ذرا اندر تنظیم زیادہ آ گئی. اللہ تعالیٰ قرآن ہی فرمائندا ہے وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدہر. اور ساڈی زندگی بس موت تے جیون تو سوا کچھ نہیں. تے سانو کوئی اللہ شلا نہیں مریندا، سانو کوئی اللہ نہیں پیدا کریندا. اے زمانہ سانو پیدا کر دیندا ہے، زمانہ ہی مار دیندا ہے. کہانی ختم. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فہو اذا خصیم مبین. اللہ نے ویکھے اس بندے دے پاسے میں گندی بوند تے پانی دی گندی بوند تو اینو بنایا تے میرے سامنے ہی خصم بن کے میرے نال بحثاں کریندا ہے، میرے نال جھگڑے کریندا ہے. وضرب لنا مثلا تے اپنے علم دے وچ میرے بارے دے وچ بڑی مثالاں کردا ہے. ونسی خلقہ اپنی تخلیق نو بھول گیا. یہ تو ایک گندے پانی دی بوند آئی پیو دی کمر دے وچ. میں اللہ سوں جس ماں دے رحم دے وچ اس نو نطفہ بنا کے ٹھہرایا
پھر انہوں لباس پوایا کھالدا، انہوں ہڈیاں دتیاں، انہوں زبان لائی، اج وہ زبان استعمال کرتا ہے تے آندا ہے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ، اپنا بننا بھول گیا کہ ساڈے بارے میں مثالاں دیندا ہے۔ قال من یحیی العظام وہی رمیم، آندا ہے جس ویلے ہڈیاں کھوکھلیاں ہو جاسن، انہاں دا گودا ختم ہو جاسی، اے بھربھرا جاسن، مٹی نال مٹی ہو جاسن ہڈیاں، اے دوبارہ جی سے ختم کھیڈ، کوئی اللہ کوئی نہیں، سانو زمانے نے پیدا کیتا ہے، زمانہ سانو مار دے سی، قبریں جا کے ہڈیاں بن جسائیں، کوئی دوبارہ زندگی نہیں ملنی۔ کل اے حبیب تو آ کے یحیی الذی، انہاں نو اوہ زندہ کرے سی انشاء اولا مرتن، جس نے پہلے انہاں نو کھڑا کیتا آئی، وہو بکل خلق علیم، او بناون دے ہر طریقے تو واقف ہے، او جاندا ہے پانی نو نطفہ کیویں بناونا ہے، نطفے نو مدغہ کیویں بناونا ہے، مدغے دے وچ ہڈیاں کیویں پاونیاں، ہڈیاں اوتے کھلاں کیویں چڑھاونی ہے، پھر اینو سماعت کیویں دیونی ہے، بصارت کیویں دیونی ہے، اینو عقل کیویں دیونا ہے، میں او بھی جاننا تے جس ویلے مٹی وچ مٹی ہو گیا اونوں کیویں بناونا میں بھی جاننا۔ اللہ اکبر۔ اس باروں ساڈا اصولی آیت آئی انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ اسبات ہے رب دے خالق ہومن، میں اللہ کو لوں آیا، میں کوئی ڈڈو نہیں جڑا بارش دے وچ ڈگیا، او بھی بارش دے وچ رب پیندا تاں ڈگدا ہے، میں کوئی بارش وچ نہیں وس کے ڈگیا، میرا کوئی خالق ہے، انا للہ، میں اودوں تو آیا، اوندا اسبات ہے تے اپنی نفی ہے، و انا الیہ راجعون، میں ہمیشہ نہیں رہنا، میں اودے کول پلٹنا ہے، اسے نو صوفی نفی اسبات آندے، اپنے وجود دی نفی میں ہمیشہ نہیں رہنا، میں واپس جاونا ہے، جواب دیونا ہے اپنے مالک نو، تے رب دے وجود دا اسبات کہ میں اودے کول آیا، اودے کول ہی لوٹدا پیا ہاں۔ ایا کم علامہ اقبال دی کتاب ہے دی ریکنسٹرکشن آف اسلامک تھاٹ، اینو اردو دے وچ اگر ترجمہ کرو تو ہو جاسی تجدید فکریات اسلامیہ، اس وی لیکچر ہیں علامہ اقبال دے جڑے مدراس دے وچ، لکھنؤ دے وچ، الہ آباد دے وچ انہاں نے دتے ہیں۔ علامہ اقبال جڑا ہے نا وہ ساڈے جی ہو جا کوئی نہ آئی، اے سارے تسی بیٹھے ہو نا، میرے کول ایتھیزم تے اگنوسٹسزم تے بڑے سوال آندے تے میں انہاں کول پوچھنا کہ یار کدی کتاب پڑھی ہے، انہاں نے نہیں، اقبال ہی ہو جا نہ آئی۔ اقبال اس وقت دے جڑے ایگنوسٹسزم تے ایتھیزم، الحاد تے دہریت دے جڑے امام آئے نا، انہاں کول پڑھیا جرمنی دے وچ تے انگلینڈ دے وچ، اس نے اس پورے فلسفے دے وچ درک حاصل کیتا۔ اسی تا مسلمان بغیر سمجھے دوے شروع ہو جاندے ہیں۔ علامہ اقبال نے 8-9 سال گوریاں کول او فلسفے پڑھے تے جس ویلے پڑھے تے انہاں دے بارے سوچیا تے اقبال نو پتہ لگیا او ہو یہ تے نری بربادی ہے، یہ تے نری بربادی ہے، یہ تا آزادی دے نام تے غلامی خرید دے پئے ہیں۔ اقبال نے پھر تنگ آ کے آکھیا وہ علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں، کیا علم نہیں ہے انگریز جڑا میں نے دیتا زہر آئی، احرار ہے حر دی جمع، حراں دن آزاد نو، احرار جمع ہے، جڑے لوگ آزاد جیونا چاہتے ہیں نا انہاں واسطے اے علم نہیں، اے زہر ہے، یہ وہ علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں جس علم کا حاصل ہے جہاں میں 2 کف جو، آندے جس علم دا کل وصول ہے کہ میری کمائی کتھوں ہونی، آج کسی مدرسے چلے جاؤ، آج کسی سکول چلے جاؤ، کسی کالج چلے جاؤ، کسی یونیورسٹی چلے جاؤ، پوچھو بچیاں کو کیوں پڑھ دے پئے ہو؟ نوکری، پڑھ لے کے کاروبار کرے سا، پیسے کٹھے کرے سا۔ اقبال آندا ہے اے کوئی علم تا نہیں، اوے یہ تو سوچ ہی بڑی چھوٹی ہے، انہاں دا کام ہے کہ ہر طالب علم دے سر تے ٹوکری لاد دے وے تے او ایدوں بھی مال اکٹھا کرے تے ایدوں بھی مال اکٹھا کرے، انہاں دا ہدف ہی ہے صرف مال اکٹھا کرنا، صرف اسباب دی تلاش، وہ علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں جس علم کا حاصل ہے جہاں میں 2 کف جو، 2 مٹھیاں اپنی جو دے دانیاں نال کھا بھر لوے تے پھکے ماری رکھے تے مک جاویں دوبارہ ٹوکری سر تے چا لوے۔
سوال آتا ہے یہ تو کوئی علم نہیں. تعلیم دا مقصد جڑا ہے اس کو بڑا ہونا چاہیے. ہوں کیونکہ اس علم نے مادے تے توجہ سکھائی, مادی ترقی انسان نے خوب کی, کوئی شک نہیں. ساری تسی ایوولوشن پڑھو نا, انڈسٹریل ایوولوشن, انڈسٹریل ریولوشن پڑھ لو, فرینچ ریولوشن پڑھ لو, انسان کی کریندا پیا, روز نویں ایجاداں ہیں. یہ ساری ایجاداں کیوں انسان کردا پیا؟ وقت بچاون واسطے. اج تو 100 سال پہلے جیڑی جماعت تو ٹردی آئی حج کرن واسطے, ہن تواڈے خیال وچ مکہ پہنچن تے کتنی دیر لگدی ہے؟ مہینہ ڈیڑھ. ہن کتنی دیر لگدی؟ 4 گھنٹے. مہینہ بچ گیا. 1200 گھنٹے آئے, 1196 بچ گئے. گھر اسی لاہور دا فرنیچر تبدیل کرنا ہے, میرے والد نے ایک بلایا لکڑ فرنیچر دے کام کرن والے نوں, او یار گھر دا فرنیچر تبدیل کرنا, او لگے 6 مہینے لگ سن. پہلے اس نے لکڑ لے کے تے او بنیندا رہیا, 6 مہینے دے 8-9 مہینے ہو گئے. اج شو روم تے جاؤ فرنیچر دے, نہیں جناب کریڈٹ کارڈ اپنا سوائپ کرو, 5 منٹاں دے وچ گھر دا فرنیچر تہاڈا. آرڈر بھی دے, وہ تو مشینی زمانہ ہے. وہ منجی تے پلنگ بناون تے 2 مہینے لگدے ہیں, اج 2 دن بن جاندا ہے. بچ گیا نا ٹائم. حج دے بھی اساں 196 گھنٹے بچا لے, 1096 گھنٹے بچا لیا. فرنیچر دے وچ بھی اساں 6 مہینے دی بجائے 5 منٹ تے لے آئے ہر شے نوں. تے جڑا ٹائم بچایا اوندا کرنا کی ہے؟ میں تو دسیندا پہ جدید ذہن کتنا کھوکھلا ہے. ہر کسی نو جاندا ہے اج دا بندہ, اپنے نو کوئی نہیں پتا. مادے دی تربیت اتنی کیتی کہ لوہا اڈن لگ گیا, لوہا ترن لگ گیا, تے اپنے اتوں اتنی توجہ ہٹائی کہ جو قرآن نے آکھیا ہے ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ, ان وہ جے لوگ ہیں کہ نہ ہو جے جڑے اللہ نو بھول گئے. فانساہم انفسہم, اللہ کی کریندا ہے انہاں نو غریب کر دیندا ہے؟ نہیں. انہاں دی صحت لے لیندا ہے؟ نہیں. فانساہم انفسہم, انہاں نو اپنے آپ بلا دیندا ہے. انہاں نو ساریاں دا پتہ ہے, شاہ ہوراں دا بھی پتہ ہے, رانجھا صاحب دا بھی پتہ ہے, بٹ صاحب دا بھی پتہ ہے, چودھری صاحب دا بھی پتہ ہے, اسرائیل دا بھی پتہ ہے, فلسطین دا پتہ ہے. جناب تسی کون ہو؟ پتہ نہیں. ہن یہ بھی نہیں پتہ میں کون ہاں, تے وقت ہی بہت زیادہ ہے. ہن کی کرے سی؟ ہن ذہنی الجھن, کمائی بھی ہو گئی, مادی ترقی ہو گئی, پیسے جیب وچ آ گئے, وقت بھی بہت بچ گیا, ویلا ہے کی کرے ہن بیٹھے بیٹھے سوچی رکھتا ہے. تے جس ویلے سوچیندا ہے آخر تے ڈپریشن وچ مبتلا ہو جاندا ہے, اوور تھنکنگ. اج دا المیہ نوجوان دا پھر کی کریندا ہے کہ سائیکالوجسٹ کو جاندا ہے 5000 روپے دیندا ہے, سائیکیٹرسٹ نوں جا کے 10000 روپے فیس دیندا ہے. پھر اون دے ریکمینڈڈ دوائیاں جیڑیاں 1,00,000-1.5 دیاں مہینے دی دوائیاں کھا جاندا ہے. یعنی ایسا انسان پھسیا اپنے ہی علم دے اہداف دی وجہ تو کہ اج دا انسان رات سمن واسطے بھی گولی کھاندا پیا, سکون واسطے بھی گولی کھاندا پیا. جیڑا وقت ملدا پیا کدی کرکٹ میچ ویندا پیا, کدی سٹیڈیم دے چکر لیندا پیا, کدی فلماں ویندا پیا, کدی پارکاں وچ ودا ہے کہ کدائیں اپنے آپ دی پہچان نہ کرنی پے جائے. موت آندی ہے, ہر کسے دی اکھاں وچ جھانکن واسطے تیار ہے, پر شیشے دے وچ کھلو کے اپنی اکھاں اپنی حقیقت دریافت کرن واسطے تیار نہیں. اس پروں تے پھر جس ویلے زمین تے ہن سب کچھ کر لیا نا, ہن آندا یار اتنے بھی کی رہنا, چلو جا کے مریخ تے بستی وسا دی. خلائی جہاز بنیندا ہے اس کرہ ارض تو چیردے ہوئے, خلا نو چیردے ہوئے او کوئی 21 کروڑ میل دور مریخ دے اوتے بستی بنائینے. علامہ اقبال آندا ہے تو کارے ضمیرا نکو ساختی کہ با آسمان نیز پرداختی. اور یہ زمین دے معاملے تو اپنے سارے حل کر لیں, زمین تے رمنا سیکھ لے, یا آسمان دے پاسے منہ کیتی جانے.
واہ اقبال تکارے ضمیرہ نکو ساختی اور تینوں زمین تے رمنا تا آیا کوئی نہیں کہ با آسمانی پر داختی کہ ہن تو جاندا پہ خلاواں دے وچ زمین دا تو کی حال کیتا ہے کی حال ہے آج دنیا دا چراغوں کے بدلے مکان جل رہے ہیں لوگ چراغ جلیندے ہیں روشنی واسطے ہن مکان سڑ دین ویکھے نے نا فلسطین تہران ویکھے یروشلم طالبی ویکھے انسانیت ہے کہ رات نو اگاں لگی ہوئی ہیں بچے یتیم ہوندے پے چراغوں کے بدلے مکان جل رہے ہیں نیا ہے زمانہ نئی روشنی ہے ہن دنیا دی بیڑی بوڑ کے دنیا نو بم مار کے اساں روشنی کرنی اپنی اندھیری راتاں نو اساں اجالا کرنا ہے اللہ دے بندو مادے دی تربیت تے دھیان کیتا ہے مادہ ترقی کر گیا یہ اپنے اوتے تھوڑا جا دھیان انسان کر لیندا نا میں مادی ترقی دے خلاف نہیں انسان نے بہت اچیومنٹ کیتی ہے لیکن اس مادی ترقی دے نال نال تھوڑی جئی اخلاقی ترقی بھی کر جاندا تھوڑی جئی روحانی اسرار دی کنجیاں بھی ڈھونڈ لیندا تھوڑا جہا اپنے خالق دے پاسے بھی توجہ کرنا کہ ساڈی زندگی اتنی ویران نہ ہوندی ساڈی زندگی اتنی دہشتناک نہ ہوندی ساڈی زندگی اتنی خوفناک نہ ہوندی انسان اج اپنے ہی علم تو ایجاداں کردا پیا ہے تے اس دنیا نو اگ لیندا پیا تو پہلا انسان آئی نا اس لوہے نو ڈھال کے تلوار بنائی ہے پر اون دی حد آئی ایک دن دے وچ جڑا 12 14 15 بندے قتل کر لیندے لوگ کہندے کیا بات ہے کیا بات ہے حالانکہ کوئی فخر دا مقام نہیں ڈب مرن دا مقام اللہ نے زندگی دیتی ہے زندگی نو پروان چڑھاون واسطے زندگی مقامن واسطے نہیں دیتی زندگی میں اج تک نہیں دیکھیا کہ شیراں نے مل کے دوے شیراں تے حملہ کر دیتا ہوئے یہ کوئی فوج بنائی ہوئے شیراں نے یا کتیاں نے مل کے کوئی میزائل بنائے ہوئے دوے کتیاں نو مارن واسطے اے واحد انسان ہے پہلے تلوار بنائندا 12 15 بندے مار کے خوش ہوندا ہے ہن ایک انگل دا بٹن لیندا ہے اور 2.5 ہزار میل دور میزائل چلدا ہے 1000 بندہ ایک سیکنڈ دے وچ فنا ہوندا ہے ایک بٹن دبائندا ہے ایٹم بم چلدا ہے 3 لاکھ بندہ ایک سیکنڈ دے وچ فنا ہو جاندا ہے اقبال آندا ہے زمین تے تو اگ لائی جاندا ہے تے ٹرے ہوئے ہیں خلا نو فتح کرن او پہلے اپنے آپ نو فتح کر اے دوے سیاریاں دی معلومات تو پہلے اپنے آپ دے وچ تباڑ مخلوق دی بجائے مخلوق تے بھی توجہ دے اس خالق تے توجہ دے جڑا تینوں بنا کے دنیا دے وچ بھیجدا پیا ہے اس پر اقبال آندا ہے عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں آندا جیڑی نمی دانش ہے نا نمی سوچ ہے نمی تھنکنگ میں تو بڑا اچھی طرح جاننا عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل آندا جویں نمرود نے ابراہیم نو آگے چ پایا ہے نا تے اللہ اونوں بچایا ہے مینوں بھی یونیورسٹیاں دے وچ یورپ دیاں پایا گیا اے نمی جدید اگ دے وچ تے اگر میرا اللہ مہربانی نہ کردا میں بھی گمراہ ہو جاواں عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل او میاں علم اونوں نہیں آندے جڑا صرف مادے انسان دا کی ہے ہر علم دا ایک یار مینوں پتہ لگ جائے یہ چیز کیویں بندی ہے یار مینوں پتہ لگ جائے اس چیز تو میں فائدہ کیویں چاہ سکدا انسان نے سمجھ لیا بہت فائدے چال ہے لیکن اے علم دی بڑی محدود تعریف ہے حقیقتاً علم وہ ہے جڑا ظاہر تو باطن دا سفر کراوے جیڑا عالم شہادت تو عالم الغیب دی خبر کڈ کے لے آوے جیڑا مخلوق تو خالق دے نال رابطے قائم کرے جیڑا علم سبیل بنے کہ انسان جیڑا ہے کیونکہ انسان بڑی بے خبری دی زندگی گزاردا پیا مینوں سائیں اسرار نے ایک بار ایک گل کیتی مینوں بڑی سمجھ آئی ہے مینوں انہاں ایک چیک دیتا کہ بینک چوں نا پیسے کٹا کے لے اس زمانے چ کریڈٹ کارڈ وغیرہ کوئی نہ ہوندے اور میں بینک چ گیا اوتے او کیشیئر کول گیا پیسے کٹائے تے واپسی تے ماندا پیا میں دیکھیا کہ دیوار دے اوتے پورا شیشہ لگیا لیکن کالا شیشہ ہے اندر نہیں نظر آندا پیا میں آیا تے مسائیاں نو جڑے انہاں پیسے جیسے آن میں دتے انہاں کہ کی ویکھیا اوتھے جا کے میں کہ جی اوتے ایک منیجر دا کمرہ آئی اندر منیجر کمرے چ آئی ہے کوئی نہ میں کہ مینوں نہیں پتہ میں کہ جی ریفلیکٹیو گلاس لیندے اندروں باہر نظر آندا ہے
باہر اندر نظر نہیں آتا آخر لگے اے انہاں تر اللہ اللہ کام کیتا ہوئے سادگی ہے کیا بڑی گل سمجھا گیا فرمانے لگے اللہ بھی ایویں ہے جی میں وہ کمرے بینک دا مینیجر بیٹھا ہے نا باہر جڑے انہاں نوں کوئی پتہ نہیں انہاں نوں نظر نہیں آتا پر اندروں وہ سب نوں ویکھدا پیا ہے فرمانے لگے دنیا بھی ایویں ہے باس شیشے دے پیچھے بیٹھا ہے لوگ بے خبری دی زندگی گزارتے پین کہ کوئی سانو ویکھن والا نہیں پر وہ ویندا پیا ہر ویلے اے انسان تو ساریاں نو جاننا ہے اپنا کھوج لا اپنے آپ نو سمجھ جب تیرے علم دا ہدف اپنے آپ دی کھوج نہ ہوئی سقراط ہے نا حکیم سقراط سوکریٹس دی گریٹ اس نے یونیورسٹی دنیا دی پہلی بنائی جس نا اکیڈیمیا اور عربا نے انہوں بگاڑ کے اکادمیا کر دیتا اکیڈمی پہلی دنیا دی سقراط نے بنائی ہے اس دروازے دے اوپر اس نے لکھی ہوئی نو دائی سیلف میری یونیورسٹی او داخل ہو سی جڑا اپنے آپ نو جاندا ہے دویاں نو نہیں اپنے آپ نو دویاں کول باخبر رمنا اتنا ضروری نہیں جتنا اپنی خبر لگنا ہے اپنے آپ نو پہچاننا اس پلوں انبیاء اللہ نے بھیجے کہ او علم لوگاں تک پہنچا دے میں جیڑا حق دا علم الحق کو لاوے ہن میں آمدا پیا کربلا تے یہ پوری صرف اے تمہید آئی ادھا گھنٹہ صرف تمہید تے میں لائے تاکہ ذہن جیڑا ہے وہ آزاد ہوئے حریت سمجھے کہ کہنوں چاہتے ہیں علم جیڑا ہے اللہ نے انبیاء کیوں بھیجے رسول کیوں بھیجے کہ اے مخلوق جیڑی ہے تو مخلوق دے علم تو سوا کوئی علم حاصل ہی نہیں کرنا چاہتی اے مخلوق تا ارد گرد ہر کسی کو پہچاننا چاہتی اپنی پہچان تک کرنا ہی نہیں چاہتی اس پر اللہ نے نبی بھیجے کہ اس الحق دا حق علم اے حق نبی اس کو لے کے لوگاں تک پہنچاویں الف لام را تلک الکتاب الف لام رے یہ وہ کتاب ہے انزلنہ الیک اسی تیرے تے نازل کیتی ہے لتخرج الناس من الظلمات الی النور تاکہ اے محمد تو لوگاں نو اندھیریاں تو کڈے تے ایک نور دے پاسے لے جاویں قرآن دے وچ ہمیشہ اندھیرا ایک نہیں اندھیرے ہیں نور دو نہیں ایک ہے ہن بلب بلدا پیا نا جڑے اوتھے بیٹھے ہیں انہاں دی ظلمت ہور طرح دی جڑے ایتھے بیٹھے ہیں انہاں دی ظلمت ہور طرح جڑے او دکان دے پیچھے ہیں انہوں اس بلب دے ہوندے ہوئے بھی کوئی نظر نہیں آونا اس باروں ظلمت دی قسم ہوندی ہے جتنی چیز نور کو دور ہوندی جاسی اتنی گہر تاریک ہوندی جاسی گہری ہوندی جاسی اے مصطفیٰ تینوں بھیجے ہے کتاب دے کے تاکہ لوگوں نو اندھیریاں تو کڈے کوئی بہت دور ہے ساڈے کول کوئی اس کو زیادہ قریب ہے کوئی اس کو زیادہ قریب ہے انہاں ساریاں نو تو نور دے پاسے لے آیا تے کی اللہ بھیجی ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ کتاب جڑا اے علم تونوں اے لوگوں میں بھیجیندا پیاں اے رب دا نازل کردا ہے اللہ کون لے کے آئے نزل بہ الروح الامین ایک بڑا امانت دار فرشتہ اس علم نو لے کے آمدا پیا پروردگار کتھے لیندا پیا محمد تے آیا ہے قرآن محمد دے جسم تے آیا ہے محمد دی اکھاں تے آیا ہے محمد دے کناں تے آیا ہے مصطفیٰ دے ذہن تے آیا ہے نہیں علا قلبک ان دا کلام ہے الحق دا ایک امین فرشتہ لے کے آمدا پہ انفارمیشن دکھیا ہے قرآن دے بارے فرشتہ لے کے آمدا پہ مصطفیٰ تیرے دل دے اوتے لیندے پہ کیوں لتکون من المنذرین تاکہ تو لوگاں نو جھنجھوڑ کے جگہ دے لوگاں نو انذار کریں لوگاں نو خبردار کریں اللہ تعالیٰ کیڑی زبان وچ کلام لائے بلسان عربی مبین اسی بڑی بین عربی دے وچ لائے بڑی واضح عربی دے وچ لائے اچھا پروردگار کیڑے مہینے چ لائے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن اسی رمضان دے مہینے دے وچ اس کتاب نو لائے اللہ دین نو لائے رات نو ڈیٹیل دیکھو علم دی ڈیٹیل دیکھو قرآن دی انا انزلنا فی لیلۃ مبارکہ اسی دین نہیں ایک بڑی مبارک رات نو لائے اللہ کو رات دا نام ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر او رات جس نو لائے او دا نام قدر لیلۃ القدر ہے مینوں کیا پتہ اللہ کی ہے
لیلۃ القدر کی ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تو نہیں پتہ لگنا قدر دی رات کی ہے، یہ او رات ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینیاں کو زیادہ بڑی ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام، ہے حتی مطلع الفجر، صبح تک سلامتی ہے۔ اچھا اللہ تعالی ایک کتاب نازل کیتی ہے، انہوں جبریل لے کے آیا ہے، قلب محمد تے آئیے، اس پاروں آئیے کہ لوگاں نو خبردار کر دے وے، لوگاں نو خواب غفلت تو جھنجوڑ دے وے، عربی زبان دے وچ چاہیے تے بڑی کوئی کوڈڈ عربی نہیں، بڑی سادہ بڑی بین عربی دے وچ چاہیے، رات نو آئیے، رمضان دے مہینے دے وچ آئیے، اور رات بڑی مبارک ہے، ان دا نام لیلۃ القدر ہے۔ پروردگار ایتا ہو گیا تیرا علم جڑا تو بھیجیا ہے، یہ علم لبسی کے نو تحصیل پہلا باب حاصل کون کرے سی، انہو لقرآن کریم، اے قرآن بڑی عزت آلہ ہے، فی کتاب مکنون، اسی انہوں ایک اور کتاب دے وچ لکایا ہوئے ہے، لا یمسہ الا المطہرون، ماں سوائے انہاں دے جڑے پاک ہیں، باطنی طور تے، ظاہری طور تے، اخلاقی طور تے، روحانی طور تے، جسمانی طور تے، ذہنی طور تے، نفسیاتی طور تے، قلبی طور تے، اے مطہرون دا ترجمہ ہے، ہر طرح جڑے پاک ہیں صرف وہ چھو سکتے ہیں۔ اچھا، تنزیل من رب العالمین، یہ جہانہ دے رب دے طرفوں لتھا ہوئے ہے۔ پروردگار تیرے قرآن نو تو اساں ویکھیا کافر بھی پھدی بدے، گاندھی جیل چائی پورا قرآن پڑھے اس نے، روز ورکے پرتیندا ہی تے بڑی تعریفاں لکھیاں اس نے قرآن دی کہ کیا بات ہے، کیا کتاب ہے۔ جارج برنارڈ شاء پوری کتاب ہی ہوندی قرآن دے اوتے، اورینٹلسٹ مستشرقین نو پڑھو، ہزاراں عالم ہیں، اج ساڈے کول مسلمانوں کول انہاں دے لیول دا عربی دا عالم کوئی نہیں، قرآن پڑھیا، قرآن تے تنقید کیتی، ہیں دے وچ غلطیاں لبھن دی کوشش کیتی، ادھے مسلمان ہو گئے اس چکر دے وچ غلطیاں لبدے لبدے۔ اللہ یہ تے چھوئے، یہ سارے ہی چھوندے ہیں، اللہ دے یار میں کوئی اندے ورکیاں دی گل نہیں کردا پیا، اندے مصحف نو کوئی بھی چھو لئی سی، لیکن جڑا معنی ہے اس تک رسائی ہوندی اسی لا یمسہ الا المطہرون، جڑا پاک ہو سی، اے علم دی تحصیل انہوں ہو سی قرآن تو، منافق بھی پھد رہی سی قرآن نو، جاہل بھی پھد رہی سی قرآن نو، پڑھ بھی لئی سے، ہور تو ہور حفظ بھی کر لئی سے، حافظ بھی بن جا سو، مفسر بھی بن جا سو، قرآن دے ایکسپرٹس بھی بن جا سو، لیکن قرآن دا معنی کی ہے لا یمسہ الا المطہرون، ان دی شرط ہے کہ روح تے قرآن دی روح تک صرف وہ پہنچ سی جڑا آپ پاک ہو گئے، ایک ہے قرأت قرآن، ایک ہے تلاوت قرآن، ایک ہے حفظ قرآن، ایک ہے تفسیر قرآن، تے پھر ایک ہے معرفت قرآن، ان دی روح کی ہے قرآن، آیت دا معنی کی ہے، اللہ نے اتھے میں انہوں ایک اور کتاب بھی لکا دیتا ہے کہ جڑے پاک ہیں نا صرف اس مانوی گہرائی تک وہ جا سکتے ہیں، بھاویں وہ بظاہر پڑھے لکھے نہ ہوں، لیکن اگر دل پاک ہے، اگر ذہن صاف ہے تو قرآن دی روح تک میں انہوں نے ایکسس دے دے سا۔ تحصیل علم من القرآن، قرآن تو علم اگر حاصل کرنا ہے تو عربی دا عالم ہونے دی لوڑ کوئی نہیں، مفتی ہونے دی لوڑ کوئی نہیں، اے دل صاف ہوئے، نفسیات صاف ہوئے، جذبات صاف ہوئے، اخلاص ہوئے، قرآن کھل جاسی، تے پھر ہے ہن بیان کرنا ہے، مطلب کہ علم دے وچ دو ہوندے ہیں، تحصیل تے بیان۔ تحصیل علم قرآن صرف انہاں نوں مل سی جڑے پاک ہیں، بیان کون کرے سن، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہ، اسی تیرے تو پہلے صرف مرداں نو رسول بنا کے بھیجے۔ اتنے مفسر بڑے کمال دی گلاں کیتیاں مفسراں نے کہ اللہ تعالیٰ عورتاں نو رسول کیوں نہیں بنی گا،
عورت ہو سکتا ہے کوئی عورت نبی ہو جائے، قرآن نے شرط نہیں لائی، رسول دے اتنے شرط ہے، یہ کتاب لاندی ہے نا وہ شرط ہے کہ وہ مرد ہو سی عورت نہیں. کیوں؟ بڑا پیارا نقطہ بیان کیتا مفسرین نے، وہ آندے ہیں کہ عورت دے وچ کوئی کمی نہیں سوائے 7 دن دی ناپاکی دے. ذرا سمجھیا حسین نو پہچانو قرآن دے لینس تو، کیونکہ 7 دن ماہواری دے ہوندے اس پاروں رسالت دی اہل نہیں، ورنہ وہ کوئی کمی نہیں، وہ ولیہ بن سکتی ہے، وہ غوث بن سکتی ہے، ہو سکتا ہے وہ نبی بھی بن جاوے، رسول نہیں بن سکتی، کیونکہ جڑا بیان کرنا ہے اے رسول کا کام ہے، انہاں بیان رسول کی ذمہ داری ہے کہ ان دے وچ اللہ نو ذرا نجاست، ذرا پاکیزگی دے وچ کمی بیشی بھاویں ہفتے 7 دن بھی ہو جاوے، اللہ نو قابل قبول کوئی نہیں. اللہ اندر فصلو اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تو انہوں ایک گل سمجھ نہیں آتی بھی جڑے جاندے ہیں انہاں کول پوچھو بالبینات والزبر، اسی بینات دینے ہیں اپنے رسولاں نو، انہاں نو برکے دینے ہیں. وانزلنا الیک الذکر، کہ اے مصطفی اسی تیرے تے اے ذکر اے یاداشت اے ریمائنڈر نازل کیتا ہے لتو بینا للناس، تاکہ تو بیان کرے. کلام میرا ہے، محمد بیان تیرا، کتاب میں لیسا، پر ہر کوئی بیان نہیں کرتا، بیان صرف تو کر سکتا ہے. مفسر قرآن بیان نہیں کر سکتا، مفتی قرآن بیان نہیں کر سکتا، عالم قرآن بیان نہیں کر سکتا. اگر کرسی کوئی تو او یہ رب اپوائنٹ کرے سی. قرآن ہے، کھیڈنا مدرسے ہیں کھیڈ لو، اپنے قرآن دے وچ نہیں کھیڈی جا سکتی. اللہ فرمائندہ ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اے کتاب اے ذکر میں تیرے تے نازل کیتا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، کہ تو لوگاں نو سمجھاویں ما نزل الیہم، انہاں تے نازل کی ہوئے. اللہ اکبر. وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ، اسی یہ کتاب تیرے تے اس پر نازل کی دی کہ مصطفیٰ تو بیان کر تے لوگاں دے اختلاف مکا دے. قرآن جیڑا بھی بیان کرے سی نا، یہ دے معنی تک اللہ تعالی اجازت دے سی، ان دی پاکیزگی اتنی ہو سی کہ قرآن دی روح ان دے سامنے کھل جاسی. وہ جس ویلے بھی بولے سی اختلاف پیدا نہیں کرنے، اس نے اختلاف مکاونے ہیں. اللہ فرمائندہ پہ ہے وما انزلنا الیک الکتاب، اسی نہیں نازل کی تیرے تے کتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فی، جیڑی گل دے وچ لوگ لڑدے ہیں اختلاف کردے ہیں، اے مصطفیٰ تو انہاں نو بیان کر کے کتاب اختلاف دور کر دے. یہ بیان ہے قرآن کا، کتاب میری ہے، مصطفیٰ بیان تیرا ہے. تے نال ہی فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، مصطفیٰ جس لیے قرآن نازل کرنے نے اپنی زبان کو تجھے دینا حرکت کرنا ہے، مینوں بھول نہ جاوے، اپنے آپ کو تکلیف دینا ہے، تو جلدی جلدی دہرائی، جی بچہ دہرائی کریں نا 2 2 4 دو 2 3 6 2 چوکے 8، جس ویلے اسی قرآن نازل کریں نا تو اپنی زبان نو بڑی تیزی نہ حرکت دینا ہے کہ مینوں یاد رہے ان علینا جمعہ وقرآنہ، فکر نہ کر، اینو جمع کراونا بھی ساڈا کام ہے، اینو پڑھواونا بھی ساڈا کام ہے. وَإِذَا قَرْآنَهُ فَاتَّبَعْ قُرْآنَهُ، اے مصطفیٰ جیسی اللہ جس ویلے میں قرآن دی قرأت کرا نا تو بھی میرے نال قرأت کیتی کر. قرآن ہے. فَإِذَا قَرَأْنَهُ، جس ویلے اسی قرأت کریے قرآن دی، فَاتَّبِعْ ساڈے پیچھے ٹر، قرآنہ ساڈے پیچھے قرأت کر، ثم انا علینا بیانہ، اے ساڈے اوتے ہے اسی جس کو چاہیے بیان کراویے. کوئی مائی دلال علم دے نا تے سند دے نا تے قرآن دا معنی بیان نہیں کر سکتا. ساڈی ذمہ داری ہے اسی بیان کروائی سائیں، جس کو مرضی چاہیے بیان کرواویے. اللہ اکبر. تے علم کے نو دسائیں لا یمسہ الا المطہرون، جڑے پاک نہیں انہاں نو اسی قرآن دا علم نہیں دیونا. ہن لبو پاک ہیں کون قرآن دے وچ، ہن قرآن دے وچ لبو
میں تو آنا قرآن تو باہر نکلنے کی لوڑ ہی کوئی نہیں. کربلا نو سمجھن واسطے, حسین نو سمجھن واسطے قرآن تو نکلنے کی لوڑ کوئی نہیں. ہوں ساڈے تواڈے مینوں 45-46 منٹ ہو گئے, سمجھ آ گئی ہیں گلاں. علم دے دو باب ہیں, تحصیل تے بیان. اللہ دے میرے قرآن دا علم حاصل ہونو سی جڑا پاک ہے, تے بیان او کرے سی جنوں میں چاہتا. باقی جڑے اسی سارے بیان کرنے پہ ہیں رزق کے, کوئی پتہ نہیں اگا جا کے لترول ہوئے, صحیح چترول ہوئے, صحیح لتر بجن کہ میں تو تینوں کوئی نہ آخیا بیان کر, تو کیوں چڑھ کے ممبرا دے سپیکر تے بکواس کرنا ہے, میں کو تینوں آخیا ہی. اللہ دے انا علینا بیان ہو ساڈی ذمہ داری ہے, جس کو چاہیے بیان کروا بھی ہے. اللہ اکبر. تے اللہ دے اگر اے سمجھنا ہے کہ تینوں قرآن سمجھ آمدی پہ کہ نہیں, یا تو یہ دیکھنا ہے کہ کون ہے جیڑا قرآن تو علم حاصل کر سکتا ہے, تو یہ دیکھو کتنا پاک ہے, کتنا پاک ہے وہ. کیا اتنا پاک ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا. مطہرون تو ہے نا, لا یمسہ الا المطہرون, جڑے پاک ہیں صرف وہ اندے معنی تک پہنچ ہیں. اور پاک کون ہے؟ انما حسر ہے. حسر کس واسطے آمد ہے قرآن دے وچ؟ یہ ہمیشہ انحصار واسطے آمد ہے, ایک چیز نو ایک جگہ تے بند کرن دے واسطے حسر آمد ہے. پھر اگلا لفظ محصور ہوندا ہے, پھر ہوندا ہے محصور علیہ, یا اینو آندے کسر مکسور مکسور علیہ, کہ ایک چیز نو دریا نو کوزے چ بند کر دینا. اسی بیٹھے ہیں مزے ایسے اسی کنات لا دے دیے, ایک دروازہ ہوے اے حسر ہو سی یا کسر ہو سی, کہ اس دروازے تو صرف اندر بڑھ سکتے ہو, اس کو باہر کر سکتے ہو. اللہ دے انما بس کے بس اے حسر, انما ہے حرف حسر, یرید اے محصور, ارادہ ہے. اللہ معنی نو ٹائٹ کردا پیا, مطہرون دے معنی نو ٹائٹ کردا پیا, بس کے بس ارادہ ہے. کیندا محصور علیہ کون ہے؟ اللہ, اللہ دا. انما یرید اللہ, حرف حسر محصور محصور علیہ. پاکیزگی بیان کردا پیا بعض لوگاں دی, آندے انہاں دی پاکیزگی دی بنیاد کی ہے کہ میں ارادہ کر لیا, اس تو علاوہ تسی اور کوئی گل نہیں سنی, کیونکہ قرآن میں بیان کرنا ہے. میں ویکھنا ہے کوئی کتنا پاک ہے کہ میں انہوں قرآن دیواں, تے پھر اتنا پاک ہے کہ انہوں کو بیان بھی کرواواں. ہن وہ پاک کون ہے یہ فیصلہ بھی میں کرنا ہے, تسی نہیں کرنا. میں صرف تمہیں دسیندا پیا, انما یرید اللہ, بس کے بس ارادہ کر لیا اللہ نے, لیذھب عنکم الرجس, کہ دور کر دے سی تواڈے تو الرجس. میں ترجمہ نہیں کیتا. ہن انکم الرجس آیا ہے, ایتھے بیٹھے نہ پڑھن والے بھائی, انکم پہلے آیا رجس تو, اے جارو مجرور بن گئے, مفعول بہی بن گیا, تقدم ہو گیا قاعدے دے مطابق. اے بھی انحصار ہے, اے بھی تاکید ہے. انما دے نال اللہ نے تاکید کیتی ہے, یرید اللہ اپنا ارادہ بیان کر کے مزید تاکید کیتی ہے, انکم الرجس آ کے اور تاکید کر دیتی ہے. ذرا تاکیداں دیکھو, انکم الرجس, الرجس الف لام جنس ہے, مطلب ہر طرح دی ناپاکی, باویں وہ سوچاں دی ناپاکی ہوے, باویں وہ کسی عمل دی ناپاکی ہوے, باویں وہ کسی صفت دی ناپاکی ہوے, کسی حال دے وچ بھی الرجس اللہ نے کر کے آگ دیتا کہ ہر قسم دی فعلی قولی نظریاتی عقائد دی ہر گندگی اساں تواڈے تو دور کر دیتی. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت, اے میرے نبی دے گھر والے, اے اہل بیت. ذرا سنو, یطہرکم تطہیرا, چار تاکیداں آ گئیاں. انما دی تاکید, یرید اللہ دی تاکید, انکم الرجس دی تاکید ہیں, چار آ گیا. ہن پنجویں آمدی پئی نے, یطہرکم تطہیرا. تطہیر ہے مفعول بہی, مفعول مطلق, مفعول مطلق. ان کی مطلب ہوتا ہے کیوں بھائی استاد جی دسو سانو یاد تک کراؤ نا, مفعول مطلق دا کی فائدہ ہوتا ہے؟ یعنی اللہ آندا پہ یطہرکم, تانوں پاک کیتا ہے تطہیرا, پاکیزگی دے نال.
انہوں آدھے مفعول مطلق، یعنی انسانی سوچ جس طرح دی بھی پاکیزگی سوچ سکتی ہے، انہاں دی پاکیزگی اس تو اگے۔ انسان تے جن نو اساں او ذہن ہی نہیں دیتا کہ اس صفائی نو سمجھ سکے۔ پنجویں تاکید ہے، پانچ تن دی آیت دے وچ پانچ تاکید ہی نے، یاد رکھے تو نا، انما یرید اللہ، اللہ دا پہ حسن حسین فاطمہ علی اس بارو پاک نہیں کہ انہاں دے عمل بڑے اچھے ہیں، حسین مینوں پرواہ نہیں، اس بارو پاک نہیں کہ وہ نبی دی بیٹی ہے، اے نبی دا داماد ہے، اے دوویں نبی دے نواسے ہیں، نہیں، حسین بنیاد انہاں دی پاکیزگی ہے یرید اللہ، کیونکہ میں ارادہ کیتا ہے۔ اس پر کوئی بحث نہیں ہو سکتی امام حسین ٹھیک ہیں یا نہ ہیں، امام حسن ٹھیک ہیں یا نہ ہیں، حضرت علی صحیح ہیں کہ انہوں نے مخالف ٹھیک ہیں، بحث ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اللہ نے ارادے تے پاک ہوئے ہوئے ہیں۔ ہون جا کے بحث کرے اللہ نال قیامت دے، یعنی اس جہان دے وچ اللہ نے سانو پابند کر لیا ہے کہ انہاں پنج تناں دے بارے خبردار کوئی بحث نہ کرے، یطہرکم تطہیرا۔ اینو میں مثال نہ سمجھاواں، صابن جیڑا طاہر ہے، اوندا کام ہے چیز پاکیزگی نو، گندگی نو دور کرنا، لیکن کدی کدی صابن خود گندگی دے وچ ڈھہ پوندا ہے، پھر کی کرنا پوندا ہے؟ صابن نو دھومنا پوندا ہے، پھر اودے نال دوئی چیزاں دھوئی دیاں۔ اللہ دے تسی او صابن جڑے گندگی ڈگے ہوئے ہو، میں تواڈے ذہناں نو صاف کردا پیاں تاکہ تانوں وہ صابن اندازہ تا ہوئے کہ میں کیویں انہاں نو پاک کردا پیا ہاں، جویں پاک کرن والے صابن نو دھومن دی لوڑ ہوندی ہے، ایویں تانوں اپنے ذہناں نو دھومن دی لوڑ ہے۔ تجزیہ کرن تو پہلے انہاں دی پاکیزگی دی بنیاد ہے یرید اللہ، اللہ دا ارادہ۔ ہن بیان کرواونا ہے، اتھوں یہ پتہ لگیا ایڈے پاک ہیں پنجے کہ قرآن دی تحصیل ہو جاتی ہے۔ ایک شرط ہے لا یمسہ الا المطہرون، اگر پاکیزہ نہ ہو وہ تو انہوں قرآن اپنے روح تک نہیں لے جاندہ، یہ تو ہے نہیں یطہرکم تطہیرا۔ سمجھ آ گیا قرآن دی، اور کسی نو سمجھ آوے نہ آوے، انہاں پنجاں نو سمجھ ہے کہ ہن بیان ہی اللہ دے انا علینا بیانہ، اساں سوچے ہیں، اسی ویکھنا ہے کس کو بیان کروائی سائیں، اسی فیصلہ نہیں کر سکتے، اللہ کا فیصلہ ہے کہ ایک قرآن جڑا علم حاصل کیتا ہے اس پاک نے، یہ ہن بیان کس کو میں کرواونا ہے؟ اللہ آندا ہے میں او ہاں، میرا ارادہ او ہے کہ تسی ایندا سر کٹ دیو، نیزے تے چڑھا دیو، اتھے بھی بیان کروا دے۔ اے لوگو ٹائم ہو گیا، کیونکہ میں صبح بھی محفل پڑھ کے آیا تو ہن بھی پڑھدا پیا تے صبح پھر پڑھنی ہے۔ اس باروں جس ویلے پنج تن نو سمجھ دیو نا، اے امام حسین دامی دا دن نے، حالی جنگ شروع نہیں ہوئی، اپنے خیمے دے نال بیٹھے، اونگھ آ گئی، اٹھے تو مسکراون لگ گئے۔ بی بی زینب نے آخیا کہ بھائی ہے کوئی مسکراون دا وقت ہے، سامنے فوجاں ہیں، ادھے 40,000 ہے، ادھے 72 ہے، کہ کوئی مسکراہٹ دا کوئی محل ہے؟ فرمایا اکھ لگی ہے نا تے نانا آ گیا۔ شاید اللہ کیا کہنے لگے، حسین چل تیاری کر، میں تینوں لمن آ گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یار حیران ہونا میں کہ جس ویلے امام حسین نے پہلی دفعہ شمر ذل آندے، جوش عربی چاندے جیڑی زرہ ہوندی ہے لوہے دی بنی ہوئی، یہ جنگ جو پیندے آئے، عرباں نو کوئی نہیں پتہ زرہ کی ہوندی ہے۔ اے جیڑا ایندا پیو ہے نا شمر دا، ظاہر صحابی ہے، اے ایران دے وچ کاروبار کریندا ہے، اتھے ایران دے ایک بادشاہ نو انہوں تحفہ دتی آئی ہے کہ ذرا لوہے دی، اے پھر آ کے نا تے اتھے
واپس کوفے دے وچ تے مدینہ تے مکہ دے وچ اے اپنی شو مارن واسطے نا ایندا پیو زرا پا کے باہر جاندا، ایندا نا ہی ذل جوشن ہو گیا، زرا والا ایندا پتر ہی شمر۔ پہلے باری ویکھے نا امام حسین نے تے آپ اینو ویکھ کے تے ہسے، اس آخیا ہسدا پے ہیں، تینوں پتہ ہے اسی کرنا کی ہے تیرے نال، تینوں تیرے بچیاں نوں ہنے اسی وڈ دیونا ہے۔ آپ نے فرمایا او تو مینوں موت تو ڈرینا ہے حسین نو، میرے واسطے موت جیڑی ہے اندے تے شہد دے ذائقے وچ کوئی فرق نہیں، مینوں نہ ڈرا، میں تو تینوں اے ویکھ کے ہسے اس بار ہوا کہ میرے نانے نے ایک باری آکھیا آئی بیٹھے ہیں حضور تے حضور دی اکھاں وچ آنسو آ گئے تے فرماون لگے میں ایک کتا ویندا پیاں، چٹا تے کالے دھاریاں والا کتا جے دھبے ہیں چٹے تے کالے، او میری آل دا خون چسیندا پیا تے جڑا ذل جوشن ہے نا شمر جڑا ہے ایک بڑا کالے رنگ دا ہے، اینو پھل بیری ہو گئی ہے، اون دی وجہ تو نا کالے تے چٹے دھبے۔ فرمایا تینوں ویکھیا نا کہ مینوں اپنے نانے دی او بشارت یاد آ گئی کہ تو ہی وہ کتا ہے جس نے آل محمد دا خون چوسنا ہے۔ اللہ دے بندیو تساں حسین نہیں قتل کیتا، تسی قرآن بیان کرن والے نو قتل کیتا ہے۔ او بندہ جن دی طہارت دی تصدیق قرآن کرنا پیا ہے، اون دے اگوں تے چوکڑی مار کے بہ جاؤ، اون دے ہاتھ تے بیعت کرو، آکھو قبلہ سانو قرآن پڑھیندے جاؤ اسی پڑھدے جاؤ، اے ہائی مقام ہوندا۔ تسی الجھا دیتا انہوں سیاست دے وچ، تسی الجھا دیتا اپنی لڑائیاں دے وچ، اپنی نفسانی خواہش دی بھیڑ چڑھا دیتا۔ اے او بندہ ہے کہ دنیا دے وچ اے 5 بندے ہیں جنہاں دے بارے جیسے یقین نہ لاگ سکتے ہیں کہ قرآن نے اپنا سینہ کھول کے انہاں نوں دکھایا ہے، کیونکہ جو طہارت دی قرآن دی پابندی ہے وہ انہاں 5 دے پہ پوری ہوندی ہے، باقی کسے دا کوئی پتہ نہیں۔ کوئی بھاویں خود بیان، میں بھی بیان کرنا قرآن، کوئی بھی مفتی بیان کرتا رہے، کوئی محدث بیان کر، کوئی گارنٹی نہیں وہ صحیح بیان کرتا ہے، لیکن اے 5 ہستیاں وہ ہیں کہ جس ویلے بیان کر دیا ہیں تو اسی 100% یقین نہ لاگ سکتے ہیں اے جو بیان کر دے پین اے حرف بحرف معنی بمعنی بالکل ہوا ہے جو اللہ چاہتا ہے مخلوق تک پہنچانا۔ اے ہیں علم دے اصول، تحصیل تے بیان۔ تحصیل ہو سی پاکاں تے، قرآن دی تحصیل واسطے علم دی لوڑ کوئی نہیں، خلوص دی لوڑ ہے، پاکیزگی دی لوڑ ہے۔ اے 5 جڑے ہیں انہاں دی طہارت دے اوتے قرآن نے سند لائی ہے، اے 5 ساڈے معلم ہونے چاہیے ہیں۔ تے پھر بیان کرن واسطے اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے جے تینوں زندہ نہیں نہ رمن دیندے حسین کوئی گل نہیں، بیان تا اسیں کراونا ہے نا، اسی روحاں پامن والے ہیں، اسی روحاں چھکڑ والے ہیں، جے نیزے تے سر ہو سی کہ تو قرآن بیان کر سیں۔ کدی تے 1400 سال بعد کسی نو سمجھ اسی کہ وجہ کی آئی نیزے دے اوتے بیان کرواون دی، کیونکہ تو او مقرر ہے، تو عالم ہے جنوں اسی قرآن بیان کرن واسطے دنیا تے بھیجیا آئی، دنیا دی بدبختی ہے اس نے سنیا۔ اے ہے سانے ہے کربلا کہ تسی ایک پاکیزہ معلم کو تانوں اتنے جلدی ہاتھ دھونے پہ گئے۔ پوری انسانیت دی، نبوت دی، رسالت دی تاریخ کوئی قوم نہیں جس نے 50 سال دے اندر اندر اپنے ہی نبی دے خاندان نو وڑ چھڑے۔ واحد قوم ہے مسلمان، تے بھٹکے کیوں ہیں؟ کیونکہ انہاں نے قرآن انہاں کو نہیں سنیا جنہاں کو اللہ نے بیان کروایا ہے۔ انہوں نے اپنے ہی عالم بنائے، اپنے ہی مدرسے بنائے، اپنے ہی تنظیمہ بنائیاں، خود ہی ڈگریاں دیتیاں، تے سمجھ لیا کہ ذہن تمہیں قرآن نو سمجھ جاتا، نہیں سمجھ آنا۔ یہ پاکیزگی ہائی دل دی کتھوں لے اسے حسین دی پاکیزگی کتھوں لے اسے؟ اللہ تعالیٰ تانوں مینوں قرآن دے فرامین دی روشنی دے وچ اپنے امام چنن دی اہلیت عطا فرماوے۔ علم کینوں آندے ان دی تحصیل کیویں ہوندی ہے، اسی کیندے کول علم لونا ہے کیندے کول نہیں لونا۔ جب تک اے ساڈے بنیادی مسائل حل نہ ہو سین مادی ترقی اسی بھی کر دے سن، لیکن روحانی تے اخلاقی طرح اس جدید دور دے انسان طرح
زبوں حالی تے تباہی دے وچ رکھائیں۔ اللہ تانوں مینوں یہ شعور عطا فرماوے تے صرف گلاں کرن دی نہیں، حسین دے عمل دے اوتے عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ ہن اجازت دیو، واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔